جب جب ہم حسین کو یاد کرتے جائیں گے دین اسلام ترقی پاتا جائے گا۔ قرآن اگر باقی ہے تو ذات حسین سے باقی ہے، دین اسلام کے قوانین اگر باقی ہے تو ذات حسین سے باقی ہے، کیونکہ حضور پاک بارہا یہ کہا کرتے تھے فدیت ابنی ابراہیم، میرے یہ حسین وہ ہے کہ جس پہ میں نے ابراہیم کو فدا کر دیا ہے، ابراہیم کو تصدق کر دیا ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے تھے۔ جب اپنے آغوش میں ایک طرف حسین ایک طرف ابراہیم کو لے کے پیار کر رہے تھے تو اس وقت جبریل امین آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ ان میں سے ایک پر فدا کر دیجئے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دی، حسین کے اوپر ابراہیم کو فدا کر دیا، فدیہ قرار دیا۔ اے عزادارو، وہ ابراہیم اور تھے جو اسماعیل کے لیے روئے تھے، وہ ابراہیم اور تھے جو اسماعیل کو لا کے میدان مینا میں ذبح کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں اعلان ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم قرار دیا۔ تو عزیزان محترم، زمین کربلا پر جو خون حسین بہا ہے، جو نواز رسول کا خون بہا ہے، وہ اتنا عظیم المرتبت ہے تا قیامت ہم عزاداران حسین کو یاد کرتے رہیں گے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لہذا میں آپ کو بتا دوں آج کی شب ہمارے اور آپ کے آقا نے اس لیے لی تھی، مہلت مانگی تھی تاکہ یہ جنگ زمین کربلا پہ دن میں ہو، تواریخ دیکھے، دنیا دیکھے کہ حسین کے ساتھ صرف 72 ہے، یزید کے ساتھ 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع ہے، لیکن یہ 72 پہ 1.25 لاکھ غالب نہ آ سکے، ایک ایک کر کے گئے اور 72 سے کئیوں گنا لوگوں کو 72 نے مارا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پہ دین اسلام کی کمک کرنے کے لیے کتنی جانثاریاں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے خانوادے کی قربانیاں دی، اپنے اعزاء و اقربا کی قربانیاں دی، اپنے احبا کی قربانیاں دی، یہاں تک کہ امام حسین کے سامنے حسین کا ایک بیٹا جس کو تواریخ علی اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ جب محمد مسلمانوں کا رسول اس دنیا سے چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام جا کے رسول کے روضے پہ قبر رسول پہ گریا و بکا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، پالنے والے جب سے میرا یہ رسول میرا یہ نانا اس دنیا سے چلا گیا ہے تب سے اپنے نانا کی زیارت نہ کر سکا، اے میرے معبود میں تیرے محبوب کی زیارت کا مشتاق رہتا ہوں، لہذا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے جو ہو بہو شکل محمد مصطفیٰ ہو۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی بیٹا ایسا جو بات کرنے میں بولنے میں جس کی رفتار و گفتار، جس کی چال، جس کی صورت، جس کی سیرت مسلمانوں کے رسول محمد عربی سے ملتی تھی، لہذا اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا۔ اب جو حسین کے سامنے دین اسلام میں سارے لوگ قربان ہو چکے، کوئی باقی نہ رہا، ابھی آپ کے سامنے ایک شبیہ آئے گی، وہ بھی شبیہ علی اکبر ہے۔ عزادارو آپ اندازہ کرے جوان بیٹا، باپ کے دل کا چین ہوا کرتا ہے، باپ کے دل کو اطمینان ہوا کرتا ہے، باپ کو ڈھارس ہوا کرتی ہے، ایسا بیٹا حسین کی خدمت میں آیا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین تڑپ گئے، تڑپے کی عزادارو تواریخ میں فقرات ملتے ہیں، حسین تڑپ گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کہ اے میرے لال جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، اے میرے لال تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، میں نے روایات میں فقرات یہ پڑھے ہیں کہ جب جناب علی اکبر پس پردہ بات کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے ہیں، لہذا اللہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی تو امام حسین طرف گئے، اے میرے لال تم میرے نانا کی شبیہ ہو، جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، لو عزادارو وہ شبیہ آ گئی۔ امام نے کہا اے میرے لال جب میں تم اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتا تھا، اے میرے لال تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، لہذا دوستو سن لو، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے سر پہ امام رسول رکھا، علی اکبر چلے لیکن باپ چڑھتا ہوا پیچھے پیچھے چلا، اب جو کچھ آہٹ محسوس کی علی اکبر نے پوچھا، بابا مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ امام حسین چلے آ رہے ہیں، کہا بابا آپ نے مجھے اجازت دی تھی لیکن یہ بابا پیچھے پیچھے
آخری فتنہ ہے، ختمی رحمت کرتا ہو، اس کے بعد دوسری شبیہوں کی آپ زیارت کریں گے۔ ایک مرتبہ گوشوار امام حسین نے سنائی پڑی، آواز لیے پر امام آگے بڑھے، لیکن اللہ دارو امام کے جانے کا عالم یہ ہے کہ امام تڑپتے ہوئے جا رہے ہیں، زمین کربلا پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اے میرے مولا کیا ہوا؟ جوان بیٹے نے آواز دی، اگر نہیں آواز دی ہو یہ اپنے نانا کی وہ بہت تصویر تھی، لیکن کیا کروں؟ جوان بیٹے کو زمین کربلا پہ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ دارو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، کیا دیکھا کہ علی اکبر تڑپ رہے ہیں، سینے میں نیزے کی انی ہے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچے، پوچھا ہے میرے لال کیا حال ہے؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی انی ہے۔ میں ایک مرتبہ زمین کربلا پہ گھٹنوں کو ٹیکا، زمین کربلا پہ وہ امتحان دینے کے لیے، زمین کربلا لرز رہی ہے، انبیاء کی ارواح موجود، روح فاطمہ موجود، روح پیغمبر موجود، آستینوں کو سمیٹا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے جیسے ہی سینے سے نیزے کی انی کھینچی، علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، علی اکبر کی روح قفس انسری کو پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ کربلا کی برادیت ہے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ مجاہد بن کے میدان کربلا میں آیا، جب کربلا کا مقتل لاشوں سے بھر گیا، کوئی باقی نہیں رہا تھا، امام نے آواز استغاثہ بلند کی، هل من ناصر ینصرنا۔ آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، آپ خیمے میں تشریف لائے، کہا بہن زینب ارے میری زندگی میں گریا کیوں فرمایا؟ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ کہا بہن علی اصغر کو لاؤ میں اسے لے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اشقیہ اس کی معصومیت پر ترس کھائیں اور اسے پانی پلا دیں۔ ماں کی گود سے باپ نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، پہنچے ایک بلندی پر، آواز دی اے شام و کوفہ والو، اگر تمہارے نزدیک حسین گنہگار ہے تو 6 مہینے کا بچہ کسی مذہب و ملت میں گنہگار نہیں ہو سکتا، اسے پانی پلا دو۔ پھر علی اصغر کی طرف اشارہ کیا، بیٹا ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیار ان دشمنوں کو ظاہر کر دو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں کو پھیری، اس کے بعد امام نے آخری کلمہ ارشاد فرمایا کہ اے شام و کوفہ والو، اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ حسین علی اصغر کے بہانے اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے تو لو میں یہ زمین کربلا پر اپنی ننھی سی جان کو لٹائے دیتا ہوں۔ عزادارو ایک کوہرام برپا ہو گیا، جب دیکھا ابن سعد نے عالم، آواز دی اے رملہ کیا دیکھتا ہے؟ یکتا کلام الحسین، تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے پر لگا، خون کا فوارہ چلا، حسین نے خون کو چلو کو بھرا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تھے کہ آواز آئی حسین اگر یہ خون ناحق میری طرف آیا تو قیامت تک ایک بوند پانی نہ برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہتے تھے، آواز آئی اگر یہ خون ناحق میری طرف آیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے علی اصغر کے لہو کو اپنے شہر کو ملا، اور اس کے بعد لاش علی اصغر کو لے کر چند قدم خیمے کی طرف بڑھے۔ خیال آیا رباب بہن آقا آپ میرے لال کو صحیح و سلامت لے کر گئے تھے، ارے کیا صورت بنا کے لا رہے ہیں؟ پھر مقتل میں آئے، پھر آگے بڑھے، اسی طرح امام نے 7 بار کیا۔ اس کے بعد مقتل کے گوشے میں گئے، ذوالفقار سے ایک ننھی سی لہج بنائی، عزادارو اور اپنے چاند کو چھپا دیا۔
سید سجاد نے آنکھیں کھولی، باپ کو پہچان نہیں سکے۔ زینب نے کہا اے بیٹا، ارے تمہارے باپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب سید سجاد نے غور سے دیکھا، کہا بابا آپ کی حالت میں کیا ہو گئی؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا سب شہید ہو گئے۔ عزادارو، پھر جناب زینب کے خیمے میں آئے، قرآن پڑھتا تھا، حسین رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے، یہاں کرنا شروع کیا۔ اب وہ شبیہ الجنہ برآمد ہو جاتی ہے، جس پر سوار ہو کر امام مظلوم مقتل میں آئے تھے۔ عزادارو، یہ حسین کا ایک خط واقعہ تھا۔ کون ہے جس غربت و مسافرت میں میری فریاد کو پہنچے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ عزادارو، لاشیں شہداء میں جنبش پیدا ہوئی، آواز آئی اے مولا، ارے موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم آپ کی نصرت سے منہ نہ موڑتے۔ عزادارو، حسین نے حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے وہ عالم ہو گیا۔ کچھ فوجیں بھاگنے لگیں، آسمان سے آواز آئی اے حسین، ارے دور شجاعت تو دکھا چکے، اب صبر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، تیر گلے، تلوار چلی، حسین گھوڑے سے ڈگمگا کے زمین پائے، شمر آگے بڑھا اور خون کے خنجر سے وہ بے عزتی کی، زمین و آسمان کے درمیان زلزلہ آ گیا۔ ایک منادی نے ندا دی، القتل الحسین بکربلا، وقد الحسین یا حسین، یا حسین،